چودھری غلام صاحب آپ کے پاس کوئی خبر، آپ نے کہا تھا کچھ ملاقاتوں کا کچھ سلسلہ ہے، کچھ ملاقاتیں شاید ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں اجگزئی صاحب کے حوالے سے؟ کیونکہ خبر یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے اجگزئی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں مل لیں قائد سے یا اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے پہلے مل لیں اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن، تو پھر انہوں نے کہا جی پہلے نوٹیفیکیشن کر دیں اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. چودھری صاحب نہیں، وہ انہوں نے انکار کر دیا ملاقاتوں سے. اور ویسے بھی مطلب ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے پرائم منسٹر نے کسی کے محکمے کے افسر کو لگانا ہے. وہ تو اپوزیشن کی اسٹرینتھ ہے جو اس کے بنیاد پر پہلے ان کی لیڈر آف دی ہاؤس نہیں آپ نے بڑھایا 8 فروری کے نتیجے میں، اب آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے 6 مہینے سے دربدر کرا رہے ہیں. کوئی مطلب کسی چیز کا جواز ہے نہیں ہے. اب وہ پرائم منسٹر سے کس لیے ملے؟ اگر انہوں نے مل رہے ہیں تو وہ تو کوئی کمیٹی ہوگی یا ان کے لوگ جائیں گے یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں آپ اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں. وہ تو اگلا سٹیپ ہے. پہلے تو آپ ان کو ریکگنائز کریں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. اور اسمبلی میں پرائم منسٹر کے بعد سب سے اہم عہدہ ہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں ابھی بھی، یعنی آج کر دیں گے کل کر دیں گے، آ کے وہ وصول کر لیں. یعنی انہوں نے کوئی بے نظیر انکم سپورٹ سے کوئی وہ پیکج لینا ہے، مطلب امدادی جو اپوزیشن والے آ کے وہاں پیش ہوں. یہ میں حسن سے جانتا ہوں صاحب آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ آپ کے پرانے سارے ساتھ میں حسن سے پہلے جانتا ہوں. حسن یہ آپ ہی کی رائے میں یہ مطلب ہو جانا چاہیے تھا؟ ہو جانا چاہیے، میں تو یہ کہہ رہا تھا. لیکن اب انٹرسٹنگ بھی ہو گیا. ابھی بھی لوگوں کو شبہات ہیں کہ نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے. تسلی رکھیے، محمود خان اجگزئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اپوزیشن کی طرف سے دوسرا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. آج دل میں وہ بنے بیٹھے ہوئے تھے. لگ رہا ہے کہ آج شاید اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو ورکنگ آورز تو ختم ہو چکے ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اوپر ورکنگ آور اپلائی نہیں ہوتے. وہ تو نہیں ہوتے، لیکن ایک دن اور انتظار کر لیں، کیا فرق پڑے گا؟ کل اگر ہو جاتے ہیں تو کل کیا فرق پڑ جائے گا؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کیا نیک نامی کمانا چاہتے ہیں؟ نیک نامی کیا ہو رہی ہے؟ آپ کرٹیسائز کر رہے ہو سب سے زیادہ. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے محمود خان اجگزئی صاحب بن جائیں گے، لیکن بنیں گے وہی، لیکن ہوں گے ڈمی. کیونکہ ان کے اختیار میں اپوزیشن کو لیڈ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا. وہ تو ان کے پاس ضرور ہوگا، چاہے وہ پارلیمان کے رکن نہیں ہے. جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں محمود خان اجگزئی کے اوپر. اچھا، اس کے علاوہ علیمہ خانم جو کہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب کی جس طریقے سے انہوں نے تصدیق کی ڈیالہ کے باہر، تو محمود خان اجگزئی اس عمر میں تیار رہے. کبھی ممکن ہے اگر انہوں نے بغیر اجازت کے کوئی ایسا کام کیا بطور لیڈر آف دی اپوزیشن آپریٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کی اس سے شاید زیادہ سرزنش کر دیں علیمہ خانم یا سلمان اکرم راجہ، جو کہ دونوں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. اچھا محمد زبیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، محمد زبیر پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں، مطلب میں نے علیمہ خان کو تو نہیں دیکھا مطلب وہ موجودگی میں اپنے، لیکن سلمان اکرم راجہ تو 90% میٹنگز میں ساتھ ہوتے ہیں. اور کبھی بھی انہوں نے اس قسم کا، سلمان اکرم راجہ کی تو یہ اس قسم کی پرسنالٹی ہی نہیں ہے جو حسن ایوب بتا رہے ہیں. عالیہ حمزہ والی آپ نے سنی نہیں ہے جی؟ اب یہ میرے خیال سے بات سر عالیہ حمزہ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں محمود اچکزئی. اچھا محمد زبیر صاحب، یہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. محمود اچکزئی کے ساتھ ان کا بالکل ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوتا ہوگا، لیکن ڈفرنس آف اوپینین ہونا ایک چیز ہے، اور دوسری بات بالکل صحیح بات ہے کہ محمود اچکزئی کے پاس جو میجورٹی ہے پیچھے اپوزیشن میں وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں. سو obviously there are limitations کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، بٹ یہ کہنا کہ وہ کمپلیٹلی ڈمی ہوں گے that does not go. میں آتا ہوں آپ کے پاس زبیر صاحب، ظاہر اپنی رائے ہے حسن ایوب صاحب کی. رانا سنالو صاحب نے یہ جو بات چوہدری صاحب میں نے کی تھی نا کہ ملاقات پہلے ہم پرائم منسٹر سے کر لیں تو پھر میں اڈیالہ میں ملاقات کروا دوں گا اجگزئی صاحب کی، رانا سنالو صاحب کیا فرما رہے سنیے. اچکزئی صاحب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے متعلق. انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہاں میں میری ملاقات کروائیں، تو میں نے کہا کہ آپ پہلے وزیر اعظم سے ملیں تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم سے کہیں کہ دونوں مل کے تو آپ کی ملاقات اڈیالہ جیل میں کروائیں. وہ پھر ہنس رہے تھے، کہتے کہ نہیں میں نے یہ ملاقات نہیں کرنی، اگر میں یہ ملاقات کروں گا تو میرے تو پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے اجازت لیے بغیر وزیر اعظم سے ملنے کو تیار نہیں ہے.
اچھا زبیر صاحب، آپ چونکہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اچکزئی صاحب کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی، یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کامنٹ ہو رہا ہے، جس طرح حسن کی اپنے رائے اور بھی مختلف جو کامنٹیٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ نبھانا، کیونکہ پی ٹی آئی بڑی اگریسو ہے، ان کے جو ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی وہ کمپین کرتے ہیں، ہلکا سا بھی آگے پیچھے تھوڑے سے لائن سے ہٹے اچکزئی صاحب تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کا سامنا کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جب اچکزئی صاحب گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ہر 100-200 بندے کا ایک اپنا علیحدہ لیڈر ہے، ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے، ادروائز اتنی بڑی پارٹی ہو اور پھر کوئی اس طرح کلیکٹیولی کوئی سٹینڈ نہ لے سکے، یہ ناممکن ہے۔ زبیر صاحب دیکھیں، اچکزئی صاحب ہوں تحریک تحفظ پاکستان کے لیڈر، یا سلمان اکرم راجہ ہوں یا عمر ایوب ہوں، جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہے وہ بڑی اگریسو ہے، اور ان کو سب کو راضی کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہی لیڈر ہیں۔ تو اچکزئی صاحب کے لیے کوئی الگ سے ان کا وہ نہیں ہے اگریسونیس اگر ہے یا کنسرن، سو بالکل محمود اچکزئی ہر وقت ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہوتے ہیں وہ 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ محمود اچکزئی لیڈر آف دی اپوزیشن یا ایک اتنے پرانے سیاستدان کو ٹھہراؤ بھی ہونا ہے، اور لیکن وہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں یا ان کو خوفزدہ ہیں کسی سے بھی، وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ سو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ محمود اچکزئی کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر، بالکل عمران خان از دا موسٹ ریلیونٹ پولیٹیشین ان پاکستان، تو یہ کہنا کہ وہ عمران خان کی رائے کو رد کر کے آگے چلے جائیں گے، ایسا تو ہم کوئی سجیسٹ بھی نہیں کر رہا۔ عمران خان ریمینز دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان۔ اب اگر وہ سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں اور انفارچونیٹلی وہ جیل میں ہیں، تو اگر آپ نے آسانیاں تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کرنا تو ان کی ملاقات کرا دیں محمود اچکزئی سے۔ کچھ چیزیں محمود اچکزئی ان کو کنونس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کر سکیں، کچھ عمران خان کی بات سنیں گے، اور اس کے بعد ایک کامن ایجنڈے کے تحت پھر آگے چلیں گے۔ آئی ڈونٹ نو، رانا ثناء اللہ وغیرہ اتنے میچور پولیٹیشینز ہیں، اس قسم کی شرائط بھائی شہباز شریف سے کیوں ملاقات کریں؟ پہلے عمران خان سے ان کی ملاقات کرا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے شہباز شریف سے کروانی ہے، کسی سے بھی کمیٹی بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ جی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے، بہت ہی زیادہ زیادتی ہوگی، اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگا، اس سے ٹینشن زیادہ ہوگا، اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ محمد زبیر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ تو اپنے اعمال نامے کی وجہ سے ہے نا جی، اور کرپشن نہ کرتے نہیں اپنے کیا ان کو، میں نے کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ایک بزنس ٹائکون کو آپ اس کی لائبلٹی کے اندر وہ پیسہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروائیں، یہ میں نے کہا تھا ان کو۔ یا توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ جو چیزیں لینی تھی آپ نے انڈر ایویلیویشن کرا کر سیل پروسیڈ سے پیمنٹ جمع کرائی، وہ میں نے کہا تھا ان کو یا آپ نے کہا تھا؟ یہ انہوں نے خود اپنی ڈوئنگز ہیں، اور انہی معاملات کے اوپر عمال نامے کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے نا جی۔ وہ انفارچونیٹلی کہنا اس کو میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں، آپ انفارچونیٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حسن، اس لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ جا کے رانا ثناء اللہ سے یا خواجہ آصف سے یہ پوچھیں کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کل اگر باہر آ جائے، اگر وہ سوشل میڈیا والے اگریسونیس نہ ہو، وہ اگر وہ سٹانس لینا بند کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو کل وہ باہر آ جائیں گے، کیوں کہتے ہیں؟ میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، غلط کہتے ہیں، بار کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب غلط کہتے ہیں تو پھر چودھری غلام حسین صاحب، اب ظاہر ہے حسن کا تھوڑا سا نا سیاسی ٹچ آ جاتا ہے اس کے کامنٹ کے اندر، سیاست کو بڑا قریب سے جانتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، جو اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے زبیر صاحب سے پوچھ لیجیے گا، لیکن میرا آپ سے براہ راست سوال ہے، اچکزئی صاحب کی تعیناتی کے بعد آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ آپ کتنی جلدی یہ جو ایک گریڈ لاک ہوا ہے، یہ جو سیاست ہماری جو منجمد ہوئی ہے، کیونکہ اچکزئی صاحب کے تعلقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، یہ سب کو پتا ہے، جس طرح رانا صاحب نے بتایا کہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ کسی بھی سینئر پولیٹیشین کو فون کرنا چاہیں گے وہ فون کر لیں گے۔ سو یہ عہدہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا، بالکل پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن بہت اہمیت کا حامل عہدہ ہے، تو اس کے بعد یہ کامیاب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے یعنی خیالات کا اظہار فرمانا بہت پسند کرتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔
تو وہ انہی کے کانفیڈنس سے اور انہی کے یعنی ساتھ چل کے وہ اس سودے پر پہنچے ہیں اور وہ اس پر کام کریں گے. سو آپ کو بالکل غلط فہمی ہے کہ وہ کیا کریں. اور دوسرا وہ اتنے ٹاورنگ انڈیویجول ہیں کہ ان کو کسی کی ڈکٹیشن یا ان کا کوئی خوف نہیں ہے. ان کا اپنی ایک پرسنالٹی ہے ویدر ون لائک اٹ اور ناٹ. جیسے زبیر صاحب کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, حالانکہ انہوں نے بڑی خدمات دی, تو وہ ان کا کیا اشر ہوا. یہ چلتا رہتا ہے سیاسی جماعتوں میں. دوسرا یہ آپ ان کو وزیر اعظم سے کس لیے ملوانا چاہتے ہیں کہ جی نئے چیف سیکرٹری نے آج کٹسی کال کی ہے پرائم منسٹر پر. بٹ لیڈر آف دی اپوزیشن از ان اپوزیشن ٹو یور گورنمنٹ. بہرحال چوہدری صاحب یہ اپنے لوگوں بالکل صحیح, بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ یہ وقت گزارنے کے لیے. اب ظاہر ہے محمد زبیر صاحب کو حسن ایوب صاحب کے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنا ایک خیال ہے, ایک رائے ہے حسن ایوب صاحب کی. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ہم مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت معاملات درپیش ہیں, ایران کو, امریکہ کو, اسرائیل کو اور باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. وہ بالکل ہر بندہ جو اپنا سانس روکے بیٹھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب نیکسٹ مومنٹ میں کیا کریں گے, کیا ٹویٹ کریں گے, کیا حکم صادر فرمائیں گے اپنی جو افواج کو کہ کیا کرنا ہے, کیا ایران کے ساتھ معاملات اچھے انداز سے طے کریں گے, جنگ کریں گے, کیا کریں گے. تفصیل سے بات کرتے ہیں.